الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں آ کر انسان کا اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں انسان کے آنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، جسے مقصد حیات کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ تفسیر میں ہے، جنوں اور انسانوں کو محض اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا۔ تو اس لیے یہ حضرت انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کی چیزوں کو پہچان لیا، اس نے ان کی معرفت مل گئی، لیکن اللہ کو نہ پہچانا، تو یہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ دیکھیں، ہم جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ اب اللہ رب العزت کو صحیح معنی میں پہچاننا، اللہ کی معرفت کا ہونا، اللہ کے اعتماد کا ہونا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر اس دنیا میں آ کر ایک مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو یہ انسان سراسر خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ألم نجعل الأرض مهادا، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، جھرنوں کو دیکھو، آبشاروں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، درندوں کو دیکھو، صحراؤں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، جنگلات کو دیکھو، نوری ناری آبی خاکی پہ غور کرو، کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جو پرندے کی اڑان ہے، یہ کس نے سکھائی ہے اس کو؟ اس میں ہم اللہ کی معرفت کو دیکھیں نا، یہ پرندوں کی بولیاں ہیں، یہ قسم قسم کی چہکار ہے ان کی، کوئل کی کوک ہے، یہ اتنی خوبصورت آوازیں کس ذات نے دی ہیں ان کو؟ شیر کی دھاڑ ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ ہے، گھوڑے کا ہنہنانا ہے، سانپ کا پھنکارنا ہے، کتے کا بھونکنا ہے، یہ آوازیں کس نے دی ہیں ان کو؟ جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی گائے بھینس کا فوراً تھنوں کی طرف لپکتا ہے، ماں نہیں چلاتی، کون سکھاتا ہے اس کو؟ سورج کا نکلنا اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا۔ اللہ کی شان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی معرفت دیکھیں نا، یہ کون کر رہا ہے؟ اس پہ غور کریں۔ اچھا، انسان اپنی ذات کے اندر دیکھے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک ایسے وقت آیا تھا کہ اس کی زبان پر کوئی ذکر بھی نہیں تھا، انسان ہے کون، تصور بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کو خوبصورت شکل دی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
وہ ذات جو ماں کے رحم میں اتنی خوبصورت تصویر بناتا ہے، اسے شکل دیتا ہے، ایک قطرے سے ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے، ایسے خوبصورت اسے شکل دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے میں ڈھالتا ہے، اس کے ہاتھ صحیح سالم تناسب کے ساتھ، چہرہ تناسب کے ساتھ، جسم تناسب کے ساتھ، پاؤں تناسب کے ساتھ، ہر چیز مناسب ہے۔ اس سے اللہ کو پہچانے کہ ہمارا رب ہے کون۔ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ والوں نے ساری زندگی کھپا دی، پھر بھی آخر میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے، نہیں پہچانا اللہ کو۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ بھی کہتے ہیں کہ لوگو تم نے رب کی قدر کو نہیں پہچانا، قدر نہیں کی، جیسے وہ رب ہے، جیسے اس کی صفات ہیں، کامل صفات ہے، اس کی ذات کامل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفار نے کہا تمہارے رب کا کوئی نسب بھی ہے؟ حضور سے فرمایا، اللہ نے جواب دیا قل هو اللہ احد، کوئی اس کے علاوہ نہیں، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے، کسی کی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کے مقابل ہے۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے، بیوی بچوں کا عیب ہے، کمزوری ہے انسان کی، اس سے بھی پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نیند تو چھوڑے اونگ بھی نہیں آتی، جب انسان تھک جاتا ہے تھوڑی بہت اونگ آ جاتی ہے، یہ بھی نہیں آتی، اس سے بھی وہ ذات پاک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری اللہ کی معرفت، اللہ پر اعتماد اور اللہ کی صفات کا جاننا، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار۔ اللہ اس بندے کا انتظار کرتا ہے جو گناہ کا کر کے اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ توبہ کر کے میرے پاس آئے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، ماں بھی کبھی، ماں تو ماں ہے، انسان ہے، وہ بھی کبھی بگڑ جاتی ہے، بددعائیں بھی دینے لگتی ہے، گھر سے بھی نکال دیتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو بندہ مجھ سے ناراض آئے، مجھ سے صلح کرے، مجھ سے یاری لگائے، مجھ سے دوستی کرے۔ لیکن ہم کم نصیب ہیں کہ اللہ کو پہچانا نہیں۔ اللہ کے اعتماد کیا چیز ہے، معرفت کیا چیز ہے۔ کہیں رش لگا ہوا ہو نا، میں پیچھے مثال دیتا ہوں، عمر فاروق کا دور تھا خلافت کا، تو باہر بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، تو حضرت سیدنا بلال کو پہلی اجازت مل گئی کہ آئیں، تو باقی جو سردار تھے نا، صفوان بن امیہ، باقی بڑے بڑے جو بعد میں اسلام لائے تھے، تو آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ عجیب بندہ ہے، یہ غلام ہے، سیاہ فام ہے، اس کو پہلے بلا لیا، اور ہم جو بڑے بڑے سردار ہیں مکہ کے، جن کی ایک شان ہے، جن کا ایک مرتبہ ہے، وہ کھڑے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسرے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہاں بلال کی تو شان ہو رہا ہے، بے شک غلام تھا، اب تو نہیں ہے نا، اللہ کے نبی نے ہمیں بھی دعوت دی تھی، اس کو بھی دعوت دی تھی، اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس نے لبیک کہا، اور آج سیدنا بلال سردار، غلام سے سردار بن گیا۔ اسلام کی عزت ہے۔ یہ دعوت تو نبی نے ہمیں بھی دی تھی، ہمیں بھی بلایا تھا، بار بار ہمارے پاس بھی آیا تھا، ہم نے اس کو ٹھکرا دی، اس نے پہل کی۔ آج سیدنا بلال ہے، عمر فاروق اس کو پہلے بلا رہے ہیں، سردار منہ دیکھتے رہ گئے۔ عزت ہوتی ہے یہ قدر، اس کو پہچان کہتے ہیں۔ ہاں کون آیا ہوا ہے؟ وہ جی کوئی آفس ہو نا، آفس رش لگا ہوا ہو، تو کوئی بندہ پرچی بھیج دیتا ہے، یار میں آپ کا فلاں آیا ہوا ہوں، تو کہتے ہیں اس کو یار فوراً پہلے بھیجو، جلدی بھیجو، اس کو بٹھایا جاتا ہے، چائے بھی پلائی جاتی ہے۔ پہچان، اس لیے فرماتے ہیں اللہ والے کہ اللہ سے پہچان بناؤ، جان پہچان بناؤ، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس دل کی ساری توجہ
اس دل کی ساری محبت اس طرف پھیر دو، پھر دیکھو فیصلے۔ ساری محبتیں، ماں باپ کے ساتھ محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو، بیوی کے ساتھ محبت ہو اللہ کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، بچوں سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے، لیکن جو صحیح محبت ہے ساری کی ساری جو اصل ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کو پہچانتے ہو ہم۔ اب میں ایک پہچان کی اور اعتماد کی ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہندوستان کی بات ہے، ایک جو وہاں کا کسی جگہ کا راجا تھا وہ مر گیا، چھوٹا سا بچہ اس کا رہ گیا، بہت چھوٹا تھا۔ تو اب جو اس کے وزیر مشیر تھے نا، ان کو ڈر ہوا کہ جو اس بچے کا چچا ہے نا وہ قبضہ کر لے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بھئی، وہ چھوٹا ہے، ابھی اس لائق نہیں ہے، بات بھی ٹھیک تھی۔ اب انہوں نے کہا اس کو دہلی جاتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، یہ عالم بھی تھے، فتاوی عالمگیر، یہ جو اس کا وہ فتاوی بھی ایک بڑا مشہور ہے۔ تو بہرحال وہ جب راستے میں اس بچے کو لا رہے تھے نا تو اس کو سمجھا رہے تھے، بھئی آپ بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، اگر وہ یہ سوال کریں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، اگر انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، اور اگر انہوں نے اس طرح موڈ بنایا تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو جیسے آداب ہوتے ہیں نا دربار کے، اب وہ سمجھا بجھا کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ کرنا ہے، اور وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بچے نے کہا یہ جو آپ مجھے سوالات سمجھا رہے ہیں اگر اس کے علاوہ انہوں نے پوچھ لیا پھر؟ تو انہوں نے کہا یار آپ تو بڑے سمجھدار نکلے، ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو آپ کو اتنی مغزماری نہ کرتے، بس ٹھیک ہے اب یہ پہنچ گئے۔ تو بادشاہ اپنے دربار سے اٹھ کر نا اورنگزیب عالمگیر زنان خانہ میں چلے گئے اپنے گھر، انہوں نے اجازت لی، ساری بات بتائی کہ جس طرح خطرہ ہے کہ چچا قبضہ نہ کر لے۔ تو بچہ تھا، انہوں نے اندر بلایا۔ اب جو اورنگزیب عالمگیر ہے نا، وہ گھر میں ایک حوض جو ہوتا تھا نا نہانے کا، اس کے کنارے بیٹھے ہوئے لنگی باندھ کر۔ تو یہ بچہ گیا تو اورنگزیب نے ازراہ مذاق اسے دونوں بازو سے اٹھایا، اور جیسے بندہ مذاق کرتا ہے، اور تالاب کے کنارے تو بیٹھے ہوئے تھے حوض کے، کہہ رہے گرا دوں تمہیں گرا دوں اندر۔ تو بچہ ہنسنے لگ گیا۔ تو بادشاہ نے بنظر تعدیب تھوڑا سا تربیت کی نظر سے ایسے دیکھا، تھوڑا سا گھور کر، تو اس بچے نے کہا اے بادشاہ میں اس لیے ہنسا ہوں، میں کوئی مذاق کی وجہ سے نہیں ہنسا استہزاء کے طور پر، میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی انگلی بھی پکڑ لے تو بڑے سے بڑا دریا بھی اسے غرق نہیں کر سکتا، آپ نے تو میرے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہیں، بھلا میں کیسے تالاب میں گر سکتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں معرفت اور اعتماد۔ اے بادشاہ بات غور سے سنیں، اگر آپ کسی کی ایک انگلی بھی پکڑ لیں تو بڑے سے بڑا بپھرے ہوئے موجیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ نے تو میرے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہیں، بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسے کریم اور بہترین اور رحیم اور محبت کرنے والا، حق دینے والا بادشاہ ہو جس نے میرے دونوں بازو پکڑے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تالاب میں پھینک دے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی پہ خوش ہو کر انہوں نے پروانہ لکھ دیا کہ یہ ریاست اس کا نام ہے۔ اب میں نے یہاں سے دو مطلب لیے ہیں، ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ دریا سے بچ گیا، تالاب سے بچ گیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی انگلی پکڑ لیں تو بڑے سے بڑا دریا بھی اسے، کیونکہ دریا بندہ ڈوبتا ہے تو جانی نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کا، تو ڈوب گیا، گھر والوں کے لیے غم، خود بھی ڈوب گیا۔ لیکن دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو ظاہری مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ڈوبنے سے مراد انسان کا بہت بڑا نقصان ہونا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ اگر بادشاہ نے کسی کی انگلی پکڑ لی تو اگر اس پر قرض ہوا تو یہ دے دے گا، اگر اس کی کسی سے دشمنی ہوئی تو یہ بدلہ لے لے گا، اگر اس کی کسی نے زمین دبائی ہوئی ہے تو یہ اسے چھڑوا لے گا، اگر اس پہ کوئی ظلم کرا ہے تو یہ ظلم کا بدلہ دلوا دے گا، اگر وہ غریب اور فقیر ہے تو یہ اسے دے دے گا، اتنا مالا مال۔ انگلی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری سرپرستی کرتا ہوں۔ تو جب بادشاہ کسی کی سرپرستی پہ آئے تو اگر کسی کا قرض ہے تو بادشاہ ادا کر دے گا، اور اگر اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو یہ بادشاہ دے دے گا۔ تو اس لیے آپ کسی کی انگلی پکڑیں تو بڑا سے بڑا دریا بھی تباہ نہیں کر سکتا، یعنی آپ اگر کسی کی سرپرستی کریں تو وہ بالکل بے فکر ہو جائے گا ہر غم سے۔
کوئی بھی غم ہے، کوئی دشمندار ہے، کوئی اسے دھمکا رہا ہے، کوئی اسے قرض نہیں دے رہا، یا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا کوئی اسے ڈرا رہا ہے، یا وہ اس کو غلام بنانا چاہتا ہے، جب بادشاہ نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اب وہ بالکل ڈوبتے ہوئے دریا پہ بھی تیر جائے گا۔ تو اے بادشاہ، آپ کسی کی انگلی پکڑ لو تو وہ بکھرا ہوا ایک دریا بھی، موجے ہوا بچھڑتا ہوا دریا بھی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ تو آپ نے میرے دونوں بازو تھامے ہوئے ہیں، بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس حوض میں گر جاؤں؟ دریا تو بہت بڑی، حوض تو چھوٹی چیز ہے، نہانے والا حوض کتنا گہرا ہوگا، تو بھلا میں حوض میں کیسے گر سکتا ہوں جب بادشاہ کی انگلی پکڑ کے دریا میں نہیں ڈوب سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا اعتماد بڑا ضروری ہے، اللہ کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ جتنا بھی ہم بزنس کو سیکھ لیں، کاروباروں کو سیکھ لیں، باتیں سیکھ لیں، سب کچھ سیکھ لیں، اللہ کی پہچان نہ ہی اللہ کی معرفت اور اعتماد پیدا نہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے پہ۔ پھر انہی اسباب میں انسان ایسا پریشان ہو جاتا ہے نا کہ راستہ نہیں ملتا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ دوسری بات ہے اللہ کی کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ شیخ سعدی نے بڑی عجیب بات کی کہ بغیر علم کے بھی اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اس پہ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، دمشق سے ایک بوڑھا آدمی 60-70 سال کی عمر ہے، وہ چلتے 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 مدینہ پہنچا، حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اسے، تو جب اس کی ظاہری حالت تھی، ظاہر اتنی دور سے آیا ہے، مسافت ہے 15 دن یا مہینے کی، مسلسل اونٹ پہ، تو اس بوڑھے کو دیکھا، دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت بالکل کالی سیاہ فام نظر آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے بڑے ہوئے، کپڑے گرد آلو، چہرہ گرد آلو، داڑھی گرد آلو، بال گرد آلو، برا حال ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا ترس ہے اور کہا کہ آپ بزرگ، آپ اتنی دور سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو ان کا جواب سننا کہ جی ایک اتحیات سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ایک اتحیات سیکھنے کے لیے وہاں سے آئے ہیں۔ تو اس پہ حضرت عمر رونے لگے، صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے، اور اتنا حتیٰ ابتلیت لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت عمر کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، تر بتر ہو گئی، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ اچھا اتنی دور سے ایک اتحیات سیکھنے کے لیے آپ نے گھر کو بھی چھوڑا، ٹھیک ہے، گھر کے آرام کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اور اونٹ کی پشت ہے اور آپ ہیں، اور صحرا ہیں اور راستے ہیں، منزلوں پہ منزلیں طے کر کے آپ یہاں پہنچے صرف اتحیات کے لیے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ کو عذاب نہ دے گا، اے فلاں اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا، آپ نے اتنی مشقت جھیلی ہے، اور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی۔ یہ تو اس زمانے کی لوگوں کی طلب تھی، اللہ کو کیسے پہچانیں گے، علم کیسے سیکھیں گے۔ اور آج تو اتنی سہولتیں ہیں، لیکن ہمارا دل اندر سے بجھ چکا ہے، مر چکا ہے، شوق ختم ہو گیا، ترجیحات بدل گئیں، شوق بدل گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت بڑی ضروری ہے، اس کے لیے علم بڑا ضروری ہے، ورنہ کئی تو گمراہ ہو جاتے ان چیزوں میں اگر علم نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، انہوں نے ساری حرام چیزوں کو حلال کر لیا، اللہ کی معرفت سکھانے کے نام پہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا حالات کو، بڑی بڑی گدیاں ہیں، بڑے بڑے دربار ہیں جناب، اور ہر وہ کام ہوتا ہے جو شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ کس لیے؟ یہاں بڑے بڑے بزرگ تھے کسی زمانے میں، تو جب علم نہ ہو نا اور یہ دل کج روی اختیار کر جائے تو پھر انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس میں کوشش کریں۔ اس میں ایک بات بتانے لگا ہوں، ہمیشہ جو یہاں محلے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو مستقل آتے ہیں، میرے بھی ذہن میں ہے، کوئی اس طرف بیٹھتا ہے کوئی سامنے، تو ذہن میں ہوتے ہیں، تو ایک بات میں مستقل گزارش عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ اور سیرت پڑھیں، ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ۔ لیکن میں کبھی کبھی جا کے پھر سوچتا تھا کہ چلو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، خود سے پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہمارے ڈی خان میں کوئی صورت تو نہیں ہے نا ایسی کہ کہیں کوئی ایسا ٹائم جیسے باقی شہروں میں دراسات دینیہ ہیں تو ان میں ٹائم ہوتا ہے جی مغرب سے عشاء تک،
مختلف کتابیں ہوتی ہیں، شارٹ کورس ہوتا ہے، تو وہ بھی تو نہیں ہے، تو ان کو موقع تو ملے گا نہیں۔ اب یہ خان میں کہیں یہ ترتیب نہیں ہے، اگر علوم ہے تو وہ لمبے لانگ کورس ہے، شارٹ کورسز نہیں ہیں۔ تو یہ 10 سال سے کوئی میں اب ذہن میں بات سوچ رہا تھا اور مختلف مشورے بھی کیے، تو پھر یہ ارادہ کیا کہ اسی مسجد میں انشاءاللہ، پہلے درس قرآن ہوتا تھا، سیدھی بات ہے، اس میں بھی میرا دل، اجر تو مل جاتا ہے لیکن وہ ایک بہرحال ترجمہ ہوتا ہے۔ اس 1 سالہ کورس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہر عمر کے لیے، اور اس میں ضروری گرامر بھی ساتھ ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھانے کے لیے جو ضروری ہے نا، جو معاون ہے، مددگار ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ چند چھوٹی چھوٹی کتابیں، اتنی بڑی نہیں ہیں۔ مختلف دوستوں سے مشورہ کیا، ادھر ادھر فون بھی کیے، کہیں 1 سالہ ہے، کہیں 2 سالہ ہے، تو اس میں میں نے یہ نیت کی انشاءاللہ، کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا بسم اللہ کر کے میں خود شروع کرواتا ہوں، ہفتے میں 4 دن ہو، وہ مزید پھر انشاءاللہ کورس بھی آگے دیکھ لیں گے۔ لیکن میری آپ سے، اہل محلہ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ شروع میں آئیں گے اور آپ اس میں دلچسپی دکھائیں گے تو پھر یہ چیز کامیاب ہوگی۔ اور مجھے تو بہت اچھا گمان ہے، بہت اچھا گمان ہے آپ پہ انشاءاللہ۔ اور یہ وقت اس لیے مغرب سے عشاء کے ہر کوئی فارغ ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں پھر ایک بات کہتا ہوں، ابھی میں ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا جب انسان دل سے کسی چیز کے لیے تیار ہو جائے نا، اہمیت اس کی پیدا ہو جائے اور شوق لگ جائے، تو پھر جتنا بھی مصروف ہونا وقت نکال ہی لیتا ہے۔ اگلے بھی کہتے ہیں اوہو ہمارے بڑے اچھے مہمان ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ وقت نکال کے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، تو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس میں موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرہ قرآن جس کو نہیں آتا اس کی بھی ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں ہلکی پھلکی جو گرامر ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ کے مطابق ہو، اور اس میں فقہ بھی ہوتی ہے ضروری، یعنی کہ تفصیلی جو ضروری چیزیں ہیں، اور اس میں حدیث کی کتاب، حدیثوں سے ہمارا جو ہے نا وہ ہم مانوس ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت کا بھی میں کہتا رہتا ہوں۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ پتہ نہیں، اب میں تو کہتا ہوں لیکن موقع جو نہیں آگے، یہ کیا کریں گے؟ کوئی صورت نہیں ہے نا، مدرسوں میں تو وقت نہیں ہوتا۔ آپ پہلا جو ٹائم ہے مدرسوں کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کاروبار ہوتے ہیں، کوئی نوکر پیشہ ہے، تو اس میں ہم نے یہ سوچے چاہے وہ کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سب کے لیے یہ چیز ہے۔ تو اب اگر ایک چیز اتنی آسان مل رہی ہو اور ہم پھر بھی سستی کریں اس میں، اور گھر میں مل رہی ہو تو پھر بھی اس میں سستی کی جائے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے کہ جب ایک چیز گھر میں مل رہی ہے اور ہم اگر اس کو ترجیح دیں گے اور ہمارا شوق ہوگا، تو جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، وقت نکال ہی لیں گے، نہیں ہوگا تو پھر تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں خود پر بھی یہ چیز لازم کروں گا، اور آپ سب حضرات، صرف محلے والے نہیں بلکہ جو آس پاس سے بھی آتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، اس میں کسی عمر کی، اچھا یہ ایسے اسباق بھی نہیں ہوتے ہمارے مدرسوں کی طرح کہ اس میں کوئی سزائیں ہوں یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو، یہ تو دوستانہ ماحول ہوتا ہے، اور اس میں جناب یہ ہو سکتا ہے شروع میں میں خود یہ کروں، فی الحال اگر استاد ادھر ادھر سے 1-2 شاگرد سے بات ہوئی، کام بہرحال چل رہا ہے، تو یہاں پھر جب انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، جب وہ ترتیب بن جائے گی تو پھر اس کا اعلان بھی کیا جائے گا، تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں اس کے لیے انشاءاللہ، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ اس کو کار خیر کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔